الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کی بدترین شکل یہ ہے کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے، اور یہ قبیح کام عیسائیوں نے کیا، اور انہوں نے مختلف قسم کے عقیدے بنائے، اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے مسیح علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے، اور یہ عقائد رکھنے کے باوجود ان کا توحید کا دعویٰ ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ توحید کے خلاف ان کا عمل بالکل واضح ہے، لہٰذا یہ پکے کافر ہیں، جیسا کہ اس آیت کے اندر بیان ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کے تمام انسانوں کو بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک ساتھ جمع کریں اور اکٹھے ہلاک کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہاتھ کون روک سکتا ہے، یا کون اس پر جو ہے اعتراض کر سکتا ہے؟ عیسائی خود بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور ان کی کتاب مرقس کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے کہ اے باپ، ہر چیز تیری قدرت کے تحت ہے، تو مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹلا دے، اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ اس طرح جیسے تیرا ارادہ ہے۔ پس جب حضرت مسیح علیہ السلام، جن کو عیسائی خدا کہتے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ کو جو ان کے نزدیک خدا کی ماں ہوئیں، وہ دونوں بھی تمام لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے سامنے عاجز ہیں، تو خود سوچ لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ یا کسی بھی مخلوق کی نسبت خدائی کا دعویٰ کرنا کس قدر بڑی گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ آیت کے اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کسی کا بھی زور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں چل سکتا، اور سبھی وہاں مجبور ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔